بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جماعت نہم اسلامیات لازمی میں سے باب چہارم کے ٹاپک تکبر کے سوالات کے جوابات بیان کریں گے۔ سوال ہے تکبر کا معنی و مفہوم بیان کریں، تو اس کا جواب ہے انسان کا اپنے آپ کو افضل اور دوسروں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ انسان کی باطنی بیماریوں میں تکبر بہت بری اور بڑی بیماری ہے۔ اس بیماری میں مبتلا شخص کو متکبر اور مغرور کہا جاتا ہے۔ اس طرح کا شخص گویا کہ خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے تکبر کی مذمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان لکھیں، تو اس کا جواب ہے تکبر کی مذمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو نہ زمین میں بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 83۔ اگلا سوال ہے تکبر کی کوئی سی دو صورتیں تحریر کریں، تو اس کا جواب ہے تکبر کی پہلی صورت۔ تکبر کی پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود کو شریک ٹھہرانا۔ اس کی مثال فرعون اور نمرود ہیں، انہوں نے اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ تکبر کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان خود کو انبیاء و رسل علیہم السلام کے مقابلے میں بڑا سمجھے۔ اگلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، تو اس کا جواب ہے تکبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث کا حوالہ ہے صحیح مسلم، حدیث نمبر 91۔ اگلا سوال ہے کن اعمال سے تکبر کا خاتمہ ممکن ہے، تو اس کا جواب ہے مندرجہ ذیل اعمال سے تکبر کا خاتمہ ممکن ہے۔ نمبر 1 سلام میں پہل کرنا، نمبر 2 کسی شخص کی نصیحت قبول کرنا، نمبر 3 غصہ نہ کرنا، نمبر 4 کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس ٹاپک کے تفصیلی سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ تفصیلی سوال ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تکبر کی مذمت اور وعید تحریر کریں، تو اس کا جواب ہے تکبر کا معنی و مفہوم۔ انسان کا اپنے آپ کو افضل اور دوسروں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ انسان کی باطنی بیماریوں میں تکبر بہت بری اور بڑی بیماری ہے۔ اس بیماری میں مبتلا شخص کو متکبر اور مغرور کہا جاتا ہے۔ اس طرح کا شخص گویا کہ خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں تکبر کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے انکار کیا اور اس کے انکار کی وجہ یہی تکبر تھا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ترجمہ، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 37۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آخرت میں بھی متکبر انسانوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین۔ ترجمہ، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ سورۃ الزمر آیت نمبر 60۔ اسی طرح اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہ لا يحب المستکبرین۔ ترجمہ، بے شک وہ اللہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو تکبر کرتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 23۔ حدیث کی روشنی میں تکبر کی مذمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر
تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 91۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلا تفصیلی سوال ہے متکبر انسان کن اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے یا تکبر کے کیا نقصانات ہیں وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب ہے متکبر انسان کئی قسم کی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اپنی جھوٹی انا اور خود ساختہ عزت کو بچانے کے لیے وہ جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ اور دیگر اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور اس کا دل مطمئن نہیں رہتا ہے۔ وہ سکون کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس میں اس قدر اخلاقی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے قریب رہنے والے دوستوں سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے۔ بیماروں کی بیمار پرسی کرنے کے بجائے ان سے دور بھاگتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس ٹاپک کے اسلو بیسڈ سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال ہے تکبر کی پہلی صورت تحریر کرے۔ تو اس کا جواب ہے تکبر کی پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود کو شریک ٹھہرانا۔ اس کی مثال فرعون اور نمرود ہیں۔ انہوں نے اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ اگلا سوال ہے تکبر کی دوسری صورت تحریر کرے۔ تو اس کا جواب ہے تکبر کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان خود کو انبیاء و رسل علیہم السلام کے مقابلے میں بڑا سمجھے۔ اگلا سوال ہے تکبر کی تیسری صورت تحریر کرے۔ تو اس کا جواب ہے تکبر کی تیسری صورت یہ ہے کہ خود کو دوسرے لوگوں سے افضل سمجھنا، دوسروں کے مقابلے میں خود کو بڑا تصور کرنا۔ اگلا سوال ہے مذکورہ تین صورتوں کے علاوہ تکبر کی اور کون کون سی صورتیں اور علامات ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نمبر 1 حق بات کا انکار کرنا، یہ بھی تکبر کی ایک صورت اور علامت ہے۔ نمبر 2 دوسروں کو حقیر جاننا۔ نمبر 3 زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنا۔ نمبر 4 کپڑے زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلنا۔ نمبر 5 اپنے سے کم مال و دولت والے کے پاس بیٹھنے سے نفرت کرنا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے کو ناپسند کرنا۔ اگلا سوال ہے تکبر پیدا ہونے کی کیا وجوہات ہیں یا تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے انسان کے اندر تکبر بعض اوقات کثرت علم سے پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات عبادت و ریاضت، مال و دولت کی کثرت، حسب اور نسب پر فخر، عہدہ و منصب، کامیابی و کامرانی کے حصول، حسن و جمال اور طاقت و قوت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگلا سوال تکبر کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کسی کو سلام میں پہل کرنا، کسی شخص کی نصیحت کو قبول کرنا، غصہ نہ کرنا اور کسی کو حقیر نہ سمجھنا تکبر کا خاتمہ کرتا ہے اور انسان کے دل میں عاجزی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اس بیماری سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہوئے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے غرور و تکبر سے باز رہیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور ہمارا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکے۔ اگلا سوال ہے متکبر اور مغرور شخص کی علامات کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہے متکبر اور مغرور شخص کی علامات یہ ہیں کہ وہ حق بات کا انکار کرتا ہے۔ نمبر 2 دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ نمبر 3 زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتا ہے۔ نمبر 4 کپڑے زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے۔ نمبر 5 اپنے سے کم مال و دولت والے کے پاس بیٹھنے سے نفرت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر کھانے پینے کو ناپسند کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے کن لوگوں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا؟ تو اس کا جواب ہے فرعون اور نمرود نے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ اگلا سوال ہے متکبر انسان کا انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے متکبر انسان انبیاء کرام علیہم السلام کا احترام نہیں کرتا، ان سے عناد اور بغض رکھتا ہے، ان کی اطاعت و پیروی نہیں کرتا۔ اگلا سوال ہے عبداللہ کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ اگلا سوال ہے غرور کرنے کی وجہ سے ابلیس کو کیا سزا ملی؟ تو اس کا جواب ہے اسے کافر قرار دیا گیا۔ اگلا سوال ہے متکبر شخص معاشرے میں پرامن زندگی کیوں نہیں گزار سکتا؟ تو اس کا جواب ہے متکبر شخص معاشرے میں پرامن زندگی نہیں گزار سکتا کیونکہ وہ اطمینان قلب جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا انجام دنیا و آخرت میں ضلالت ہوتا ہے۔ وہ اپنے قریب بیٹھنے والوں سے نفرت کرتا ہے اور بیماروں اور مریضوں سے دور بھاگتا ہے۔ اگلا سوال ہے متکبر بیماروں کی تیمار داری کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کا جواب ہے وہ سب کو حقیر سمجھتا ہے اس لیے کسی کے قریب نہیں جاتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک تکبر کے مختصر تفصیل
تفصیلی اور اسلو بیسڈ سوالات کے جوابات بیان ہو چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔